تو شاہد خٹک صاحب، ایک تو مبارک ہو، امریکہ کے ایک نامزد اہلکار نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے. یہ آخر ہوا کیسے ہے، اور کیا اس میں پی ٹی آئی کی کنٹریبیوشن ہے یا ہمارے میڈیا کی کوتاہی ہے کہ جس کی وجہ سے نئے جو نامزد امریکی اہلکار ہیں رچرڈ گرینل وہ ناراض ہو گئے اور غصے میں آ کے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ رحمۃ اللہ صاحب. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ آپ انٹرنیشنل پالیٹکس بالکل اگنور نہیں کر سکتے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کا ملک کے اوپر اثر بھی ہوتا ہے، ان کی پالیسی کے اوپر بھی. کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اس ٹائم دنیا میں سپر پاور ہے، تو ان کی اہمیت ہر جگہ موجود رہتی ہے. لیکن ایک چیز بڑا جو ہمارا واضح موقف ہے وہ یہی ہے کہ جب رجیم چینج میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن اور ڈونلڈ لو یہ جب سہولت کاری کر رہے تھے ہمارے حکومت میں، ہمارے حکومت چلانے میں، تو اس ٹائم بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ جی مداخلت آپ نہ ہونے دیں، ہم اپنے پولیٹیکل ڈفرینس سائڈ پہ رکھیں، اپنی خودداری کے لیے اور اپنے پاکستان کی سپریمیسی کے لیے آئے مل کے اسٹینڈ لیں. تو اس ٹائم یہ پی ڈی ایم کے چہرے جماعتیں جنہوں نے ہماری حکومت کو بےدخل کیا، عمران خان صاحب کو کرسی سے اتارا، اور سہولت کار یہی ڈونلڈ لو اور جو بائیڈن کے جو ایڈمنسٹریشن تھی، تو اس ٹائم یہ بڑا خوش تھے اور ان کی یہ لگ رہا تھا کہ جی یہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ عمران خان کے جو تعلقات تھے، پرائم منسٹر انہوں نے وزٹ بھی کیا، اور عمران خان صاحب جب امریکہ بھی گئے تو ہم نے پاکستان کے امیج بلڈنگ کے لیے اور پاکستان کی خود مختاری کے لیے اور پاکستان کے مفادات کے لیے ان کے سامنے عمران خان صاحب نے بات کی. لیکن ایک چیز میں بڑی واضح کر دوں کہ کوئی ٹویٹ آتی ہے یا کوئی بیرونی مداخلت ہوتی ہے تو پہلے بھی ہمارا بڑا واضح موقف تھا اور آج بھی ہمارا بڑا واضح موقف ہے. عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ہونے سے پہلے یہی چاہیے تھی کہ عدالت سے ان کو لیگل طریقے سے ریلیز ملتا. اگر نہیں ملنا، عدالت کمپرومائز ہے، عدالت کمزور ہے، تو ہماری جو دوسری امید ہے وہ صرف اور صرف پاکستانی قوم سے ہے کہ وہ جس طرح ڈی چوک گئے، جس طرح انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پروٹیسٹ کیا، تو آئندہ بھی ہماری توقع جو ہے عمران خان صاحب کی توقع اور جیل سے یہی پیغام ہے کہ مجھے انصاف کی توقع جو ہے وہ اپنی قوم سے ہے، پاکستانی قوم کے اوپر ان کا بڑا اعتماد ہے، اور ہماری بھی ان سے یہی توقع کہ وہ نکلیں گے اور ہم اپنے لیڈر کو باہر نکالیں گے. شاہد خٹک صاحب، ڈونلڈ لو کی جو ایک بیان سامنے آیا تھا ہمارے پاکستانی سفارتکار کے ایک مراسلے، خفیہ مراسلے کے ذریعے، وہ اس کو تو آپ امریکہ کی سازش کہہ رہے تھے، تو اب جو رچرڈ گرینل کا جو بیان آیا ہے، کیا یہ امریکہ کی سازش ہے، مداخلت ہے؟ پی ٹی آئی اس کو کیا سمجھتی ہے؟ انہوں نے فائٹ بھیجا تھا، ادھر نوعیت کچھ اور تھی، ادھر انہوں نے دھمکی دی تھی اگر عمران خان کو آپ نے نہ ہٹایا تو سنگین نتائج کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں، ڈونلڈ لو نے بھی عمران خان کو نکالنے کی بات کی تھی اور رچرڈ گرینل نے بھی عمران خان کو نکالنے کی بات کی ہے، تو فرق کیا دونوں میں؟ جی دیکھیں، اس میں وہ اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے انہوں نے سائفر بھیجا تھا. ادھر عمران خان کی رہائی کی لیے انٹرنیشنل لیول پہ جہاں پر بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے تو پوری دنیا اس پہ انٹرفیئر کرتی ہے. اگر فلسطین میں ہوتا ہے تو ہم فرق وہاں پہ انٹرفیئر کرتے ہیں، اگر شام میں ہوتا ہے تو اس کا اور ایک ہمارا موقف ہے. جب رشیا اور یوکرین کا جنگ تھا تو بھی ہمارے ایک موقف تھا. قوموں کی اور دنیا کی موقف ہوتی ہے مختلف. چلیں ٹھیک ہے، تو یہ ان کا موقف ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس کو پتہ ہے عمران خان سے تعلق رہا ہے پرائم منسٹر وہ پریزیڈنٹ تھے. چلیں ٹھیک ہے. ڈاکٹر شسرا، جی ڈاکٹر شسرا، آپ دفتر خارجہ کی پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں اور مسلم لیگ نون حکمران جماعت سے بھی آپ کا تعلق ہے. آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ نون لیگ کے لیے مشکل نہیں بڑھ گئی، اب امریکہ سے بھی پیغام آنا شروع ہو گیا بڑے واضح الفاظ میں کہ عمران خان کو رہا کریں. تو اب آپ رچرڈ گرینل کے اس ٹویٹ کو سازش کہیں گی، مداخلت کہیں گی، کیا کہیں گی؟ جی بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب، آپ نے مبارکباد دی پی ٹی آئی کو، تو میں بھی مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ آپ سے افسوس کر لیں گے. ہم کوئی نہیں، میں مبارکباد دیتی ہوں کہ ہم کوئی غلام ہیں
سے لے کے آج رچرڈ گرینل کے آنے کے لیے خوشیاں منانا، شہنائیاں بجانا، جو ان کے سوشل میڈیا پہ کوہرام مچا ہوا ہے، تو یہ سفر انہوں نے بڑی جلدی طے کر لیا. اور یہ کہنا اس وقت ان کا کہ جی ہمارا امریکہ ہماری سازش کر رہا ہے، امریکہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، سائفر لہرانا، وہ سارا ایک ڈرامہ تھا جس کا بڑا بلڈ اپ کیا گیا اور اینڈ میں سائفر کچھ بھی نہ نکلا. اور انہوں نے کہا کہ جی یہ پہلے کہا امریکہ ہمیں گرانا چاہتا ہے، پھر کہا امریکہ نہیں گرانا چاہتا، جنرل باجوہ ہمیں نکالنا چاہتے تھے، پھر جنرل باجوہ نہیں نکالنا چاہتے تھے. کئی سفر انہوں نے خیر طے کیے، یہ یو ٹرنز کے تو ماسٹر ہیں. لیکن جہاں تک اس بات کا سوال ہے رچرڈ گرینل کی کسی بھی بات کا، تو پاکستان از اے سوورن کنٹری، ہمارے اندرونی چیزوں میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. اور وہ جو کہتے تھے کہ یہ مداخلت ہے ویسے اگر یہ اس سے آگے جائیں گے تو ٹویٹ کی حد تک ٹھیک ہے، یہ ٹویٹس کریں، شاید ڈونلڈ ٹرمپ بھی کوئی ٹویٹ کر دے، ٹویٹ کرنے پہ کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے، ہر کو اپنا جو بھی موقف ہوتا ہے وہ ٹویٹس پہ بیان کر سکتا ہے. لیکن اگر اس سے آگے یہ کوئی بھی انہوں نے اگر قدم اٹھانے کی کوشش کی، دیکھیں دو نہیں، ایک پاکستان والے عمران خان کو ہم کسی کے کہنے پہ بھی نہیں رہا کر سکتے، نہ ہی ان کی ڈیمانڈز پہ رہا کر سکتے. اگر وہ بے قصور ہوئے، اگر ان پہ کوئی مقدمے ثابت نہ ہوئے تو وہ رہا ہو جائیں گے. اگر ان کے اوپر مقدمے ثابت ہو گئے، جن کا کہ کافی اب امکان نظر آ رہا ہے، تو پھر وہ رہا نہیں ہوں گے، اپنی سزا پوری کریں گے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت جو ہے اس کو اس کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ یہ بڑے اہم عہدے پہ ہیں اور یہ خصوصی ایلچی مقرر ہونے جا رہے ہیں پوری دنیا کے لیے، امریکی مفادات کے لیے، تو ان کی طرف سے یہ ٹویٹ آنا کہ عمران خان کو رہا کرو، یہ اس کے اوپر آپ کی حکومت کو سانپ کیوں سونگ گیا ہے؟ دیکھیں حکومت کا تو اس پہ کوئی جواب بنتا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ ابھی سویرن بھی نہیں ہوئے، جس وقت ہو جائیں گے یہ لوگ سارے اپنے عہدے سنبھال لیں گے. اگر انہوں نے آفیشیلی کوئی بات کی تو شاید حکومت آپ کی حکمران جماعت کا کیا رسپانس؟ ہمارا تو یہ رسپانس ہے کہ دس از جسٹ اے ٹویٹ. ایک کسی بندے نے اپنے موقع اپنے طریقے سے ٹویٹ کر دی. عمران خان جب آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کو ملنے گئے تھے تو آ کے انہوں نے کتنے شادیانے بچائے تھے کہ مجھے لگتا ہے میں دوبارہ سے ورلڈ کپ 2 جیت کے آ گیا ہوں. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ کشمیر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، جس کی یہ فتح کر کے اپنی طرف سے آئے تھے. تو حالات تو ان کے یہ ہیں. تو اس لیے ہمیں اس قسم کی ٹویٹ سے حکومت کو تو خیر بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا. حکومت کا اس وقت فوکس بالکل اور ہے، اور نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کسی طریقے کا ہمارے اوپر اس طرح سے اتنا کو پریشر ڈالے گا. امریکہ کے پاس بھی بہت ساری ترجیحات ہیں، پاکستان ان ترجیحات میں بہت نچلے نمبر پہ آتا ہے، اور عمران خان اس سے بھی نچلے نمبر پہ. چلیں حکومت کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، شہباز شریف صاحب کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اسٹیبلشمنٹ کو فرق پڑتا ہے. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کو ان باتوں سے کیا فرق پڑ سکتا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو سیاست میں ہے ہی نہیں. ایگزیکٹلی اسٹیبلشمنٹ سیاست میں نہیں ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ کھڑی ضرور ہے، جس طرح کہ وہ ہر حکومت کے ساتھ. جس طرح اسٹیبلشمنٹ سیاست میں نہیں ہے، اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو فرق بھی نہیں پڑتا. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ ہر حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. دس از دا ریالٹی. پچھلی نواز شریف کی حکومت کے ساتھ تو نہیں تھی، خود نواز شریف صاحب نے نہیں، وہ آپ کے ساتھ آپ کی نہیں. جب حکومت ڈیلیور کر رہی ہوتی ہے، اس وقت ہماری حکومت ڈیلیور کر رہی ہے. نہیں، نواز شریف صاحب نے ڈیلیور کیا تھا، وہاں پہ اس وقت اور معاملات تھے. آپ کو پتا ایک چیزیں بن رہی تھیں، عمران خان کو لانے کا ایک بہت لمبا چوڑا پلان بن رہا تھا. اسٹیبلشمنٹ بھی ڈٹ جائے گی، امریکہ کی اس ٹویٹ کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹویٹ سے تو ڈیفینیٹلی نہیں پڑتا. ٹویٹ سے آگے اگر کوئی چیز ہوئی تو پھر دیکھی جائے گی کہ اس سے آگے وہ کیا کرتے ہیں، جو کہ میرے رائے میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہوگی جس سے کہ ہمیں موقف نہیں ہے. نہیں، نون لیگ کا تو یہ موقف ہے کہ ہم مبارکباد انہیں دے رہے ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں سے اس کو دیکھ رہے ہیں رچرڈ گرینل کی طرف، یہ کہ یہ ہمیں آ کے رہا کروا دے گا. نہ عوام نکلی، نہ ان کے وہ جو یلغاریں تھی وہ کامیاب ہوئی، نہ سر پہ کفن کامیاب ہوئے، نہ جہاد کامیاب ہوئے. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید رچرڈ گرینل کامیاب ہو جائے گا. تو ان کو تو ہم نون لیگ تو مبارکباد دے رہی ہے کہ چلیں شاید یہی ان کا پتا جو ہے وہ چل جائے. آخری کارڈ شاید رچرڈ گرینل ہی ہو ان کا، جس کی بات میں ہوتے ہوئے بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ شاید یہ کارڈ چل جائے. آپ کو تو کہنا چاہیے کہ کچھ سٹینڈ نہیں لے رہی، مطلب آپ کو بھی ڈاؤٹ ہے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. میں ان کو تنزیہ طور پہ اچھا تنزیہ طور. ثاقب بشیر صاحب، آپ بھی ہماری عدالتوں کو کور کرتے ہیں. شزرا تو کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ شاید خٹک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی جو ہے کوئی ان کا انتظار نہیں کر رہی ہے امریکہ کا. آپ کے خیال میں اس طرح کی جو امریکی اہلکار کی ٹویٹ ہے، اس سے پاکستان کے ججوں کو کوئی فرق پڑے گا یا عدالتوں کو؟
نہیں ججوں کو تو فرق جو ہے وہ اس طرح نہیں پڑتا، لیکن اس طرح نہیں تو کس طرح پڑتا ہے وہ انڈائریکٹلی کس طرح پڑتا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ حالات وہ ہمیشہ سے یہی کہا جاتا ہے کہ کیس بنے ہوئے ہیں، قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، عدالتیں فیصلہ کریں گی. تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو کیس 6 سال لگے بنانے میں تو وہ 6 گھنٹے میں بھی ختم ہو گئے، مطلب یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. تو اس لیے جب کیسز جس سپیڈ سے بنائے جاتے ہیں جب اس سے ڈبل ٹرپل سپیڈ سے ختم ہونا شروع ہو جائیں تو پھر سمجھ جائیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ پراسیکیوشن تھوڑی سی کمزور کر دی جاتی ہے، پراسیکیوشن کہتی ہے یہ کیس بھی نہیں بنتا، یہ بھی نہیں بنتا، یہ بھی نہیں بنتا. میاں صاحب کے کیسز میں جب وہ واپس آئے تھے لنڈن سے تو وہی نیب جس نے 6 سال لگائے کیسز میں وہی سارے ادھر کورٹ میں کھڑے تھے کہ جی یہ کیس تو بنتا ہی نہیں تھے، یہ ویسے ہی بنا دیے. تو اس لیے وہ ہوئے تو میاں صاحب بھی عدالت کے ذریعے ہی نا، مطلب ان کے کیسز ختم ہوئے. تو وہ عدالتوں کے ذریعے بھی کیسز پھر اسی طرح ختم ہو جاتے ہیں. اگر وہ اس کے اثرات اب ڈائریکٹلی تو اثرات کہیں پہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے، انڈائریکٹلی بہت جگہوں پہ وہ اثر جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ جاتا ہے. لیکن اب ہوگا کیا اس میں ابھی تو کہنا کچھ قبل از وقت ہے. لیکن عمران خان صاحب کا کیس تو ایک بڑا اہم کیس جو ہے، بالکل اس پہ $190 ملین والا وہ اس میں بالکل وہ آخری سٹیج پہ پہنچ گئے. اس میں نیب نے آرگومنٹس کر دیے ہیں فائنل، اور جو عمران خان کی ٹیم ہے، لیگل ٹیم ہے، انہوں نے کل کرنے ہیں. تو کل اور چند دنوں میں اس میں تو فیصلہ ہو جانا ہے. اور اس میں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اس میں سزا ہو سکتی ہے ان کو 7 سے 10 سال سزا بھی، مطلب میکسیمم سزا ہو سکتی ہے. منیمم بھی بری بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بری ہوتے ہوئے اس سے پہلے جو ہے وہ ٹرائلز میں ہم نے نہیں دیکھے. تو لیکن یہ ہے کہ چند دنوں میں اس کا فیصلہ آنا ہے. وہ بڑا امپورٹنٹ ٹرائل ہے. چلیں اگر فیصلہ ہو بھی گیا تو پھر اس کے بعد اپیل ہوگی، سسپینڈ ہو جائے گا، 2-3 ہفتوں میں سسپینڈ ہو جائے گا فیصلہ. جی پھر جب تک ٹرمپ صاحب بھی آ جائیں گے تو پھر جو رچرڈ گرنل کہہ رہے ہیں ٹرمپ صاحب نے اگر خود کہہ دیا تو پھر دیکھیں گے ڈاکٹر شزرا پھر سوچیں گی حکومت کہ ابھی تو پھر اس کے اوپر دفتر خارجہ بھی کچھ نہ کچھ کہے گا تو یا پھر کچھ کرنا پڑے گا. I don't think so. دیکھنا یہ پاکستان کی سوورینٹی کا معاملہ ہے، ہمارے اندرونی معاملات میں کیسے کوئی مداخلت کر سکتا ہے؟ پھر وہ سارے ڈونلڈ لو نے جو کیا تھا وہ پاکستان کی سوورینٹی، ڈونلڈ لو کا تو انہوں نے ایک ڈرامہ بنایا تھا. اچھا جھوٹ بولا تھا انہوں نے؟ جی ڈونلڈ لو نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. جو آپ کا پاکستان کا سفیر ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا، جس نے لکھ کے دیا کہ ڈونلڈ لو نے یہ کہا. نہیں وہ جھوٹ بول رہا تھا. وہ بات کو انہوں نے آؤٹ آف پروپورشنز بلو کیا تھا. اس طرح کی چیزیں دیکھیں، اس طرح کے مراسلات جو ہیں اندرونی طور پہ کئی آتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اس طریقے سے پبلک میں لے آئیں اور کہیں کہ جی یہ تو سازش ہو رہی ہے. یہ سازش نہیں ہوتی، یہ آپس میں ملکوں کی اس کو کہہ لیں کہ بات چیت ہوتی ہے، ان کو بتاتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں. اس میں یہ کوئی عجیب چیز نہیں. لیکن پھر اس کو احتجاج کیوں کیا گیا؟ پھر اس کو سفیر کو بلا کے انہوں نے اس طریقے سے اس کو بلو آؤٹ آف پروپورشن کیا، اس طریقے سے اس کو انہوں نے پریزنٹ کیا کہ نہیں ہماری مجبوری نہیں تھی، وہ ہم نے ان اینی کیس کرنا تھا، لیکن اس کو اس طریقے سے پبلک تو نہیں کرنا تھا، یا اس کو یہ تو نہیں کہنا تھا. یہ ڈپلومیسی کے اصول ہوتے ہیں، ڈپلومیسی کا ایک طریقہ ہوتا ہے.